امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا. اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا. اور جیوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے. کیوں؟ بنی اسرائیل کے کیس میں 2 عروج کے بعد 2 زوال آئے اور دیٹس آل. لیکن اس امت میں 2 زوال کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آخر میں دوبارہ سے تیسرا عروج آئے گا، اور وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوگا، جس کی بشارتیں قرآن و سنت میں موجود ہے. قرآن میں اشارتاً ذکر ہے، کم از کم 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اور مشرک اس بات کا برا ہی مان جائیں. ابھی تک اس روئے ارض نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو، لیکن قرب قیامت میں قیامت آنے سے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، دوبارہ سے خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جب تک چاہے گا میں تم میں موجود رہوں گا، تم میں نبوت باقی رہے گی. پھر اللہ تعالی مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا کہ 30 سال تک ہوگی. اس کی تفصیلات بھی آئیں، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے. پھر مسند احمد کی حدیث میں آگے آتا ہے کہ خلافت اعلی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر تم پر جابر حکمرانوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ غلبہ باقی رہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یعنی یہ 5 ادوار کا ذکر موجود ہے. نبی الاسلام کا مبارک دور، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابر حکمران، اور 5واں دور جو الٹیمیٹ خلافت راشدہ واپس آئے گی. آج ہم جس ایرا میں ہیں، ہم ماضی میں جا کے یہ ادوار گنوا سکتے ہیں. نبی الاسلام کا مبارک دور 11 ہجری میں مکمل ہوا، اس کے بعد 30 سال خلافت رہی. صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی، ایگزیکٹلی 30 ایئرز کے بعد. دوسرا دور بھی ختم ہوا. 41 ہجری سے بنو امیہ کی ملوکیت شروع ہوئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت. وہ آلموسٹ 90 سال تک رہی. پھر دوسری صدی ہجری کے اندر بنو عباس کا غلبہ ہوا، وہ بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہی تھی، لیکن ایک دوسرے خاندان کی. اور وہ سلسلہ کئی سو سال تک جاری رہا. اور اس میں مسلمانوں پر عروج و زوال کا سلسلہ رہا، آپس میں بھی طوائف الملوکی ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا. اسی دوران
جو مسلمانوں پر تاتاریوں کا ایک آزمائش والا معاملہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا عثمانیوں کے ذریعے سے، تاتاریوں نے ہی حق قبول کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ملوکیت ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور جابر حکمران مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے جو زبردستی حکمران بن گئے، یعنی کلونیل پاورز۔ کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر گریٹ برٹن نے قبضہ کر لیا، اور یہ جابر حکمران بالآخر کافی حد تک مسلمانوں سے ٹل گئے ورلڈ وار 2 کے بعد، جب مسلمانوں کے دوبارہ سے اب آلموسٹ 58 ملک بن چکے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے قریب دیکھیں تو ایک سلطنت عثمانیہ ہی بچی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ سب کانٹیننٹ پہ تو گریٹ برٹن کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ملک بننے شروع ہوئے، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، یہاں پہ پاکستان، اور پھر پاکستان میں سے ہی بنگلہ دیش بھی نکلا، افغانستان بھی کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے، ایران تو خیر پہلے بھی اس طریقے سے محکوم نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال انقلاب تو 1979 میں آیا۔ اس طریقے سے دوسرے جو عرب ملک ہیں وہ بھی آزاد ہوئے، افریقہ میں کتنے عرب ملک بن گئے، یعنی کلونیل پاورز کا جو ایک غلبہ تھا وہ ڈھیلا پڑا۔ اب یہ جو ایرا ہے یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ جو دوبارہ قائم ہونی ہے اس کی طرف جا رہا ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور ایک ایرا ختم ہوا ہے اور دوسرا شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اس کی طرف اب یہ معاملات رواں دواں ہے۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ 100 سال میں وہاں تک بات پہنچے، یا 500 سال میں پہنچے، یا 1000 سال میں پہنچے۔ بہرحال یہ اب آخری دور کی طرف ہم جا رہے ہیں، باقی سارے ادوار ہم دیکھ چکے ہیں۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچ نہ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں۔ آج سوشل میڈیا کی برکت سے، انٹرنیٹ کی برکت سے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ دنیا کے ہر کونے تک اسلام کی حقیقت پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ شاید چند ایک کوئی جنگلات باقی رہ گئے ہوں، ادروائز جتنی بھی سویلائز جگہ ہیں وہاں پر یہ حق کھل چکا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کا ریلیجن لوگوں میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور خصوصاً جب سے یہ پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کا اور حماس کا کنفلکٹ شروع ہوا، اس کے بعد سے تو پوری دنیا کی خبروں میں، مین خبروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، بنی اسرائیل ورسز مسلمز، جیوز ورسز مسلمز، اور اس سے ظاہر ہے ریلیجن والا معاملہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو پوری دنیا تک انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پہنچا دیا ہے۔ اب جس کی مرضی وہ مزید تحقیق کرے اور حق کی طرف آئے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد جس طریقے سے مسلمانوں پر پابندیاں لگائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا اور نان مسلمز کو اسلام کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد تو بہت تیزی سے لوگ اسلام کو اسٹڈی کر کے پرپز آف لائف تک پہنچے، خدا کا تعارف ہوا لوگوں کو، اور قرآن کو اسٹڈی کیا، حق بات کو قبول کیا۔ ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکلتا ہے۔ ابھی یہ فلسطین والے جو معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایٹ لیسٹ یورپ امریکہ میں لوگوں کے دماغ کھلے ہوئے ہیں، وہ جب کسی تحقیق میں پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکال لیتے ہیں، اور جو حق کے متلاشی ہیں وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر کئی ایک احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے میرے ہی نام پر جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث میں نے مختلف ویڈیوز میں کور کی ہیں۔ آلموسٹ کوئی 1-1.5 سال پہلے جب بنو امیہ کے ایک بندر نے امام مہدی کی گستاخی کی تھی تو میں نے دوبارہ سے
اس چیز کو ڈسکس کیا تھا. امام مہدی کی گستاخی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ ساری احادیث اس لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہوئی ہیں. بخاری اور مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے. نبی الاسلام نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا میں امن ہوگا، اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے مسلمانوں میں اتریں گے. اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. اب یہ امام کا ترجمہ دو طرح سے کیا گیا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور امام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی چیز تمہیں میں سے ہوگی، یعنی قرآن و سنت، کیونکہ وہ بھی امام ہے، یعنی وہ تمہاری شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے. امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے، امتی بن کر. نبی وہ پہلے سے ہے. یہی دجالی دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے، کہ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بنی اسرائیل سے ایک امتی نبی ادھار لے رہے ہیں تو میں تو خود رسول اللہ کی امت سے ہوں، تو مجھے کیوں نہیں لے رہے، میری خدمات حاصل کریں. تو ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی ادھار نبی نہیں لیا، وہ امتی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی پہلے سے ہیں، امتی بن کر آئیں گے، نبوت چھینی نہیں ہوگی. نبی امتی ہیں، وہ امتی نبی نہیں ہے. یہ الفاظ کے فرق سے اس دجل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہیں جو امتی بن کر آئیں گے. اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کے مجدد کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے. شریعت وہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آگے راوی حدیث کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے سٹارٹ ہی میں. تو اس میں یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے. باقی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل وہ میں الگ سے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں. قرآن کلاسز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، چونکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر تیسرا عروج آنا ہے امام محمد مہدی کے ذریعے، اور اس میں بھی جو ایک کرٹیکل ایشو ہے دجال کو قتل کرنے کا، چونکہ وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے. امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا. اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا. اور جوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے. کیوں؟ جب کبھی بھی نبیوں کا انکار ہوا ہے جو رسول بن کر آتے تھے، سمپل نبی نہیں رسول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا. قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ. خود ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں جہاد اور قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اوپر اور مشرکین عرب کے اوپر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر عذاب مسلط کیا، جو سورہ التوبہ کے اندر رپورٹ ہوا. کیا ہے مسلمانوں، تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا. عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا تھا جیوز نے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بچا لیا،
لیکن دنیا میں باقی نہیں رکھا, آسمانوں پہ اٹھا لیا. اگر دنیا میں وہ باقی رہتے تو وہی سنت رپیٹ ہوتی کہ صرف ان کے ساتھی بچائے جاتے, باقی سارے کے سارے جوز تباہ کر دیے جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا تھا کہ کوئی دنیا میں یہودی باقی نہ رہتا, کیونکہ انہوں نے وقت پیغمبر کا انکار کیا تھا. نوح علیہ السلام کے مخالفین بھی تو ہزاروں میں تھے, صرف 78 بندے بچائے گئے. یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے تباہ و برباد ہونا تھا, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بچا لیا, دنیا میں باقی نہیں رکھا. وہ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں. دوسری طرف یہودیوں کو بھی باقی رکھا, ان پر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے بھیجے. اور یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ میں قیامت تک تم پر وقتاً فوقتاً ایسے عذاب مسلط کرتا رہوں گا, ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں عذاب دیتے رہیں گے, کیونکہ تم نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے انکار کے اوپر اللہ کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ انکار تو اور پیغمبروں کا بھی ہوا تھا, لیکن وہ یکمشتی ختم ہو گئے ان کے مخالفین. یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کچھ زندہ رکھے گئے ہوں, کچھ مار دیے گئے ہوں, پھر وقتاً فوقتاً ان کی نسلوں پہ بھی عذاب آتا رہے. یا قوم سمود, قوم عاد, یہ جیوز کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ یکمشت اللہ نے ختم نہیں کیا اور قیامت تک عذاب آئے گا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ باقی سب لوگ آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں تھے, بت پرست تھے. جیوز جو ہے نا وہ تو کلیم کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کے ماننے والے ہیں, ہم ابراہیمی ہیں, اس لیے انہیں سزا بڑی ملی ہے کہ تم پیغمبروں کے ماننے والے ہونے کے باوجود تم نے ہمارے اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا, تمہاری نسلیں بھی اب عذاب بھوگتیں گی اگر وہ حق کے راستے پر نہیں آتی. ویسے یہ ہوا ہے کہ چند ایک خوش نصیبوں نے بعد میں حق قبول کر لیا, لیکن اوورال روش ان کی آج تک وہی ہے. اس لیے وقتاً فوقتاً ان پر عذاب کے کوڑے آئے. ایک تو کچھ عرصے بعد ہی آ گیا, 33 عیسوی میں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا, 70 عیسوی میں آلموسٹ 37 ایئرز کے بعد ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا, جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا. یروشلم تباہ و برباد کر دیا. ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے جو عروج ملا, اس کے بعد اس دوسرے زوال کے اندر وہ ٹیمپل بھی ٹوٹ گیا جو دوبارہ بنایا تھا. ایک دیوار اس کی سلامت ہے, ریلنگ وال جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں, یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اب انہوں نے تیسرا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب تعمیر ہوگا اس کے لیے ریڈ ہائیفرز بھی آئیں, وہ سرخ گائیں جو 5 چل پڑی تھی اور مسلمانوں کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. یعنی قرآن و حدیث سے ان کو کبھی کوئی وعید نہیں سمجھ آئی ہے. وہ انہوں نے 5 گائے لے لی, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, اور اللہ کا شکر اپریل گزر گیا, پھر مئی بھی گزر گیا, اب یہ آج 18 اگست 2024 ہے. وہ معاملہ تو وہیں پہ رکا ہوا ہے. بہرحال وہ تیسرا جب ٹیمپل تعمیر کریں گے, ان کا نظریہ ہے کہ پھر ہمارا مسیحا آئے گا, اور وہ مسیحا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آلموسٹ 2000 سال پہلے آ کے جا چکے ہیں, عیسیٰ ابن مریم. اب جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو وہ ان کے جعلی مسیحا کو قتل کرنے آئیں گے. اسی لیے دیکھیں دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے, مسیح الدجال, یعنی دجل والا مسایا, جھوٹا مسایا. اور سچے مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح, عیسیٰ ابن مریم. وہ سچے مسیح ہیں, وہ جھوٹا مسیح ہے. مسایا وہ بھی ہے, وہ صحیح مسلم میں آتا ہے اس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا, کھیتیاں اگیں گی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ بھی کر لے گا. تو کام تو وہ حضرت عیسیٰ والے کر رہا ہوگا, لیکن وہ جھوٹا مسیح, وہ آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے. سچے مسیح جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. فیصلہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے, لد نامی گاؤں کے پاس نیزہ مار کے عیسیٰ ابن مریم کی سانس سے وہ پگھلے گا. یہ پریکٹیکلی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ سچا مسیح وہ ہے جس نے قتل کر دیا اس جھوٹے مسیح کو. اگر وہ مسیح سچا ہوتا تو وہ غالب آتا نا. دجال کا مغلوب ہو جانا
عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچے مسیح ہیں، اور وہ آخری قسط ہے جو یہودیوں پر آنی ہے، اور اس قسط کا مشاہدہ خود عیسیٰ ابن مریم بھی کریں گے، تاکہ اللہ کی وہ سنت اسی طریقے سے قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان کے مخالفین کا عذاب ان کی نظروں کے سامنے دکھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، یا درخت کے پیچھے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے۔ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا۔ بہت بڑی ایک جھاڑی ہوتی ہے، وہ کئی بندے بھی اس میں چھپ جائیں تو نظر نہیں آتے، اور وہ ایک کمال کی جھاڑی ہے جو ریگستان میں اسی علاقے میں اگتی ہے، جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے، اور وہ یہودیوں کا درخت ہے، ایک جھاڑی نما درخت جو ان کی حفاظت کرے گا۔ باقی ہر درخت ہر پتھر بولے گا، اور یہ میدان جنگ میں ہو رہا ہے، عام حالت میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر لیا ان کے لیے کہ بھائی انہوں نے چونکہ اب حق قبول نہیں کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی آخری قسط آنی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مخالف قوم کا عذاب اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جو باقی رسولوں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور عذاب کی آخری قسط ان کے ہاتھوں سے ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسٹیبلش ہو جائے گی کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ماننے والے بچا لیے جائیں گے۔ کرسچنز اور مسلمان، کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ سورہ النساء میں آیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، موت انہیں بھی آنی ہے، اور پھر وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں، میں نے تفصیل سے کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اب لکھیں عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے، حیات مسیح، نزول مسیح، تو میری وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جن میں میں نے ساری احادیث کو ڈسکس کیا ہے۔ بہرحال یہ حکمت کھل گئی کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں کیوں آنا ہے۔ دوسرا، یہودیوں پر عذاب کی مسلسل قسطیں کیوں ہیں، ایک ہی دفعہ اللہ نے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چونکہ وہ نبیوں کے ماننے والے تھے، نبیوں کا نام لے کر انہوں نے غداری کی، اس لیے عذاب کی قسطیں ان پر آتی رہیں گی۔ ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا، اس کے بعد بھی کرسچنز نے بڑا مشکل ٹف ٹائم دیا ان کو، اور یہ پچھلی صدی میں تو ہم نے اتنی بڑی عذاب کی قسط دیکھی کہ 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں ورلڈ وار 2 کے اندر، ہولوکاسٹ جسے کہتے ہیں۔ اس میں ہٹلر کا جرم اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، اور آج بھی جو اوریجنل جیوز ہیں وہ تو ریاست اسرائیل کے بھی خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دیا ہوا ہے، ہماری جب توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہمیں یروشلم کی زمین واپس کر دے گا۔ اس لیے وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں جن کی لمبی لمبی داڑھی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح، اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ کیپ پہنی ہوئی ہے انہوں نے بڑی بڑی، اور ان کے آپ دیکھیں سارے وہ دیکھنے میں لگتے ہی نہیں ہے مطلب کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم، وہ صرف بالوں سے پہچانے جاتے ہیں، ادروائز داڑیاں بالکل ہماری طرح ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، سچی داڑیاں۔ وہ سارے تو فلسطین کا جھنڈا لگا کے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، کیونکہ وہ زائنسٹ موومنٹ کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، اور کسی حد تک ان کا موقف درست ہے، کیونکہ یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت جہاد نہیں کیا تھا، تو اب انہوں نے جہاد کہاں سے کرنا ہے؟ تو اس لیے وہ جہاد اور قتال والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو کمال کی گیم کی ہے زائنسٹ موومنٹ نے کہ کس طریقے سے انہوں نے بالفور ڈکلیریشن کر کے وہ یہودی جو کئی سو سال سے یورپ میں وہ سٹیٹس گزار رہے تھے جو ہمارے پڑوسی ملک میں شودروں کا بھی نہیں، اس سے بھی کم تر، ان کی بستیاں الگ ہوتی تھیں، اور انہی بستیوں کے کارنر پہ سارے کرسچنز اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، اونچی اونچی دیواریں بنائی ہوئی ہوتی تھیں،
ان کے اندر یہ زندگیاں گزارتے تھے، اور ان کے اوپر ضروری ہوتا تھا ہر ایک نے اپنے بازو کے اوپر ڈیوڈ سٹار وہ 6 کونوں والا لگا کے رکھنا ہے تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ یہودی ہے، اس سے دور رہنا ہے. اچھوت کے طور پہ ڈیل کرتے تھے انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے. اتوار والے دن تو ان پہ نکلنے پہ بھی پابندی ہوتی تھی. یعنی جو کچھ آپ کے ملک میں قادیانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، یہ تو شاہی کوئی نہیں جو کرسچنز نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. آج ہم جس ایرا میں ہیں یہ ذرا آپ کو چینج نظر آ رہا ہے کہ جوز اور کرسچنز کی دوستی ہو چکی ہے مفادات کی خاطر. یہ پوسٹ ورلڈ وار 1 ہے، اور اس میں بھی پوسٹ ورلڈ وار 2، جس کے بعد انہوں نے ان پہ ترس کھا کے انہیں اسرائیل کی ریاست دے دی اور ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی مسلمانوں کے لیے جو آج تک ہم بھوگت رہے ہیں. ورنہ سلوک ان کے ساتھ بہت برا ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کرسچنز کے نزدیک خدا یا خدا کا بیٹا، اور جوز کہتے تھے یہ دجال ہے، آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. نعوذ باللہ. مجھے بتائیں 180 ڈگری عقائد و نظریات ہوں، ایک شخص کو ایک پارٹی خدا مانے ہوئے اور دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ تو یہ عام انسان بھی نہیں ہے، یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. نعوذ باللہ. تو ان کا آپس میں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو گستاخی سے بھی کوئی اگلا درجے کی کوئی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی بری چیز ہے. گستاخی کا تو ورلڈ ہی چھوٹا ہے، لیکن یہ مفادات کی خاطر پالیٹکس اور یہ سارا کچھ ہوا. پھر ظاہر ہے کہ 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر بیسک ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی اس قسم کی آوازوں کی وجہ سے پھر لوگوں نے وہ جو سخت مذہبی رویے تھے انہیں پیچھے رکھ کے تو اکوموڈیٹ کیا ایک دوسرے کو. یہ آج آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی معیشت یہودیوں کے قبضے میں ہے. دنیا کی غریب ترین قوم تھی یہ ایک راس چائلڈ، ان میں ایک بچہ سمجھدار پیدا ہوا آج سے کوئی 300-400 سال پہلے، اور اس نے کاروبار شروع کیا. ہے ایماندار تھا، کرتے کرتے بینکنگ کا نظام، پھر اس نے سب کو ساتھ ملایا. پوری دنیا کے بینک ان کے قبضے میں ہے. ادروائز یہ تو ایک سمجھ لیں تیسرے درجے کے جو شہری ہیں نا، ان سے بھی برا وقت یہ گزار رہے تھے اس دنیا میں. انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے. آج ہمیں اتنی ان کی رونق نظر آ رہی پوری دنیا میں، دولت کے اعتبار سے بھی، شہرت کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی. یہ آلموسٹ سمجھ لیں پچھلے 100 سال کی گیم ہے جس میں یہ دنیا کی پالیٹکس میں اوپر آئے، اور دولت کے اعتبار سے بھی بمشکل 250-300 سال کی گیم ہے. اس سے پہلے یہ لوگ اسی طریقے سے غریب ہی تھے. تو یہ ساری ہسٹری معلوم ہونا ضروری ہے. اب اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آفر دی ہے جیوز کو کہ ابھی بھی وقت باقی ہے، اگر تم توبہ کرنا چاہو تو ہم تمہیں یہ گلہ نہیں کریں گے کہ تم جونیئر مسلمان ہو اور دوسرے سینئر مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وہ بیچارے سینئر ہی تھے لیکن حرکتوں کی وجہ سے جونیئر ہو گئے نا. سینئر تھے، جیوز سینئر مسلمان ہیں. اس وقت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ بنی اسرائیل میں سے. ان کا انکار کر کے یہ جوز جو ہیں وہ کافر ہوئے. ادروائز انکار نہ کرتے تو سینئر ہی رہتے. اس وقت تک بھی سینئر تھے. جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، اکڑ میں آ گئے کہ یہ نوجوان لڑکا، اس کی پیروی ہم کیوں کریں. اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھیوں والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی وہ پیغمبر ہے، تم تو صرف علماء ہو جن کا کام پیغمبروں کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے، اور جب پیغمبر دنیا میں آ جائے پھر تم نے لیڈرشپ چھوڑ دینی ہے، پھر مسلح آ کے پیغمبر نے سنبھالنا ہے. لیکن انہوں نے اپنی مسجد نہیں چھوڑی، ذلیل و خوار ہو گئے. نہ صرف عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہ کیا، خود ہمارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا. ادھر تو ان کے پاس اور اسٹرانگ بہانہ آ گیا نا کہ نبی الاسلام بنی اسرائیل میں سے آئی نہیں ہے. نبی الاسلام تو بنو اسماعیل میں سے تھے. عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں یہ بہانہ بھی نہیں تھا، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے. انہیں بھی قبول نہیں کیا، نبی الاسلام کو بھی قبول نہیں کیا، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے. اب آ جائیں اس آیت کی طرف. آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى ربكم ان يرحمكم
قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر اب بھی رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے. یعنی ابھی بھی ٹائم ہے, نبی الاسلام دنیا میں آ چکے ہیں, 2 عروج 2 زوال تم دیکھ چکے ہو, اب بھی تمہیں عروج مل سکتا ہے اگر تم حق کا راستہ اختیار کرو. لیکن ابھی بھی اگر تم باز نہ آئے تو ہم پھر لوٹیں گے. اور یہی ہوا کہ باز نہیں آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان پر عذاب کے کوڑے برسائے جو قیامت تک برستے رہیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. اگر وہ حق قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسپٹ کر لینا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. ان ھذا القرآن, اگر تم نے حق قبول کرنا ہے تو بے شک یہ ہے قرآن, یہدی للتی ہی اقوم, جو کہ راستہ دکھاتا ہے وہ جو کہ بالکل سیدھا ہے. ویبشر المؤمنین, اور بشارت سناتا ہے اہل ایمان کو, الذین یعملون الصالحات, وہ اہل ایمان جو نیک اعمال کرتے ہیں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی بھی ماننی ہے, نیک اعمال بھی اختیار کرنے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا, کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے. اللہم اجعلنا منہم, آمین. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور یہ کہ جو لوگ آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتے, اعتدنا لہم عذابا علیما, ان کے لیے تیار کیا گیا ہے دردناک عذاب. اللہم لا تجعلنا منہم, آمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.